الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ طویل سفر سے تھک کر حکیم دریا کے کنارے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ پھل کھا کر دریا کا پانی پی کر آرام کیا۔ جب وہ دوبارہ اپنا سفر شروع کرنے والا تھا تو اس نے درخت سے پوچھا، تم کون سی نعمت چاہتے ہو؟ درخت نے کہا، میرا پھل میٹھا ہونا چاہیے۔ حکیم نے کہا، نہیں، یہ پہلے ہی بہت میٹھا ہے۔ جب اس نے پتے مانگے تو حکیم نے انکار کر دیا، کیونکہ درخت میں بہت سے پتے تھے۔ پانی کی درخواست بھی غیر متعلق تھی، کیونکہ یہ صاف پانی سے بہتی ندی کے کنارے کھڑا تھا۔ یہ سمجھتے ہوئے حکیم نے درخت کو یہ نعمت دی، یہ دعا دی، تیرے بیچ سے پھوٹنے والا ہر درخت پھلوں سے بھرا ہو۔ کیا ہم بنے ہیں؟ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہماری سرپرستی میں پروان چڑھنے والے کیا بننا ہے۔ یہ خیال کہ مجھے بہتر ہونا ہے اور دوسروں سے قدم بڑھنا چاہیے، یہ ایک فطری رویہ ہے جو ہر ایک میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کے تمام ساتھی مسافروں کو خود سے بہتر سفر کرنا چاہیے اور خود سے آگے پہنچنا چاہیے۔ یہ سوچ صرف ان لوگوں میں بنتی ہے جن میں خود غرضی کا احساس نہیں ہوتا۔ صرف مضبوط بیج سے ہی مضبوط درخت بن سکتے ہیں، لیکن انہیں اپنی صلاحیت اور فعالیت کو برقرار رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ درخت کے سائے میں بڑھنے والے یا اس کے ساتھ ساتھ بڑھنے والے اور اس سے اوپر بڑھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ صرف سائے میں پروان چڑھتے ہیں، ان کی ذہنی تندرستی ہی انہیں اہم ہے۔ وہ اگلی نسل کو کسی اور جگہ پروان چڑھائے بغیر اپنی ٹہنیوں اور جڑوں کے درمیان ہی پروان چڑھائیں گے۔ اور کاشتکار ہر ایک بڑی ہوئی شاخ کو تراش کر تیار کرے گا۔ وہ بڑھتے ہوئے لوگوں کو خود کو تیار کرنے اور سڑکنے کی ضرورت پر قائل کریں گے۔ حقیقی دیکھ بھال کرنے والے وہی ہیں جو خود سے بلند پروان چڑھانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اپنے سر پر گرنے کی فکر کی بجائے ان کا ماننا ہے کہ وہ بہت بڑے ہو کر خودداری کے ساتھ جینا چاہیے۔ ہم سب اس فرمان نبوی سے واقف ہیں کہ تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ہمیں گھر، کام کی جگہ، معاشرے اور تنظیم سے لے کر ہر اس مقام پر چرواہے کا فرض ادا کرنا ہے جہاں ہمارے معاملات ہیں۔ جس معاشرے کی ہم قیادت کرتے ہیں اسے طاقت، کارکردگی، مقصد، ذمہ داری اور خود انحصاری کے ساتھ پروان چڑھانا چاہیے۔ ان کی غلطیوں کو درست کرنا ہے، اچھی باتوں کو قبول کرنا ہے اور تعریف بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں قابلیت اور نااہلی کی نشاندہی کرنی چاہیے اور اپنے پیروں پر سیدھے کھڑے ہونے کے ذرائع فراہم کرنے چاہیے۔ پھر ہم جس کی نگہبانی کرتے ہیں اس کے بارے میں تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں۔ دفتر، سماجی میدان، تنظیموں اور سیاسی تحریکوں میں تعریف کرنے والے گلوکاروں کے سائے میں بڑے ہونے اور رہنے کے لیے آج بہت سارے لوگ ہیں۔ چاہے وہ کچھ بھی کر لے، تحفظ کا دائرہ مکمل کرنے کے لیے تعریفی گلوکار ہوں گے، جبکہ انہیں اس طرح پروان چڑھانے والوں کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کا احساس کیے بغیر کچھ دیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ سایہ دار اور کاشتکار یہ سوچے کہ سایہ نہ ہونے پر یہ انحصار کرنے والے کون ہوں گے۔